بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرہ میں آج ہم حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 4 مقامات پر آیا ہے: سورہ آل عمران، سورہ انعام، سورہ مریم اور سورہ انبیاء۔ آپ علیہ السلام زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور اپنے والد کی دعاؤں کی بشارت ہیں۔ آپ علیہ السلام کا نام اللہ نے خود رکھا، اس سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کے اندر بچپن ہی سے زہد و تقوی حد درجہ تھا اور اللہ رب العزت نے آپ کو بچپن ہی میں تورات سکھا دی۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو کم عمری میں علم و فہم، قوت و عزم، دانائی اور حلم جیسی نعمتوں سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دینا تھا۔ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو 5 امور کی تعلیم اور تلقین فرمائی۔ آپ علیہ السلام کو خلوت نشینی کی زندگی پسند تھی اور آپ علیہ السلام کے دل میں خوف خدا حد درجہ تھا۔ یہود نے آپ کو دوران عبادت شہید کر دیا۔ آپ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور ان کی پیغمبرانہ دعاؤں کا حاصل تھے۔ آپ کا نام بھی اللہ کا بتایا ہوا ہے اور ایسا نام ہے کہ اس سے قبل کسی کا یہ نام نہیں رکھا گیا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں: یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اے زکریا، ہم تجھ کو ایک ایسے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی آدمی نہیں بنایا۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن حضرت زکریا اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا رحم مادر میں استقرار ایک ہی زمانے میں ہوا، اور امام ثعلبی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 مہینے پہلے آپ پیدا ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے دعا کی تھی تو اس میں یہ کہا تھا کہ وہ ذریت طیبہ ہو۔ چنانچہ قرآن کریم نے بتایا کہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نیکوکاروں کے سردار اور زہد و تقوی میں بے مثال تھے۔ نہ انہوں نے شادی کی، نہ ان کے قلب میں کبھی گناہ کا خطرہ پیدا ہوا۔ اپنے والد کی طرح وہ بھی خدا کے برگزیدہ تھے۔ اللہ نے ان کو بچپن ہی سے علم و حکمت سے معمور کر دیا تھا، ہوں گے نیک لوگوں میں سے۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ کی والدہ حضرت مریم سے کہا کرتی تھی کہ میں اپنے پیٹ کی چیز اور تیرے پیٹ کی چیز کو سجدہ کرتے ہوئے پاتی ہوں۔ یہ تھی وہ بشارت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تصدیق دنیا میں آنے سے پہلے۔ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی انہوں نے جانی۔ سید کے معنی حلیم، بردبار، علم و عبادت میں بڑا ہوا، متقی، پرہیزگار اور فقیہ اور عالم کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ تمام بنی آدم اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ کوئی گناہ لے کر ملاقات کریں گے، مگر حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام صرف ایک شخص ہوں گے جن کے پاس کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نبی کے ساتھ صالحین کی قید کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نبی جو نیک لوگوں کی اولاد میں سے ہوگا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق و کردار کی بات کریں تو آپ کی پیدائش کی بشارتیں اور نشانیاں حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعہ میں پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف پر قرآن کریم کی سورہ مریم میں اللہ نے کچھ یوں روشنی ڈالی: یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ وحنانا من لدنا وزکاہ وکان تقیہ وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور ہم نے اس کو بچپن ہی میں دین کی سمجھ عطا کی اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ پرہیزگار تھے اور اپنے والدین کے خدمت گزار تھے، اور وہ سرکش اور نافرمان نہ تھے، اور اس پر سلامتی ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ زندہ ہو کر اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی میں تورات سکھا دی جو بنی اسرائیل میں پڑھی جاتی تھی اور جس کے احکام نیک لوگ اور انبیاء علیہ السلام دوسروں کو بتاتے تھے۔ اس لیے اپنی اس انوکھی نعمت کا بھی ذکر کیا کہ بچہ بھی دیا اور اسے آسمانی کتاب کا عالم بھی بچپن ہی سے بنا دیا، اور حکم دیا کہ حرص و اجتہاد کی کوشش اور قوت کے ساتھ کتاب خدا سیکھ لے، اور ساتھ ہی ہم نے اسے کم عمری میں علم و فہم، قوت و عزم، دانائی اور حلم اور بردباری عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام نیکیوں کی طرف بچپن ہی سے جھک گئے تھے۔ بچے آپ سے کھیلنے کو کہتے
تو جواب دیتے کہ ہم کھیل کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، نیک اعمال آپ کی عمر کا خاصہ تھے، آپ گناہوں سے اور خدا کی نافرمانیوں سے یکسو تھے، ماں باپ کی اطاعت گزاری اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے، کبھی کسی بات میں ماں باپ کی مخالفت نہیں کی۔ ان اوصاف حمیدہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے آپ کو پیدائش کے وقت اور موت کے وقت اور قیامت کے وقت امن و سلامتی کی ضمانت عطا کر دی گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ میرے لیے استغفار کریں، آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ حضرت یحییٰ نے جواب دیا کہ آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو خود ہی اپنے آپ پر سلام کہا ہے اور آپ پر تو خود خدا نے سلام کہا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ آپ علیہ السلام 30 سال کی عمر سے قبل ہی نبی بنا دیے گئے تھے۔ مسند احمد، ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ حدیث کی کتابوں میں حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا خصوصیت کے ساتھ حکم فرمایا کہ خود بھی ان پر عامل ہوں اور بنی اسرائیل کو بھی ان کی تلقین فرمائیں۔ مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان امور خمسہ کی تلقین میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھائی، اگر تم مناسب سمجھو تو میں بنی اسرائیل کو ان کلمات کی تلقین کر دوں جن کے لیے تم کسی وجہ سے تاخیر کر رہے ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میں آپ کو اجازت دے دوں اور خود تعمیل حکم نہ کروں تو مجھے خوف ہے کہ کہیں مجھ پر عذاب نہ آ جائے یا زمین میں نہ دھنسا دیا جاؤں، اس لیے میں خود ہی پیش قدمی کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا۔ جب مسجد بھر گئی تو واعظ کیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم فرمایا ہے کہ خود بھی ان پر عمل کروں اور تم کو بھی عمل کی تلقین کروں۔ چنانچہ پہلی چیز بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو اور نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہراؤ، کیونکہ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کو اس کے مالک نے اپنی رقم سے خریدا، مگر غلام نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ وہ جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کے سوا ایک دوسرے شخص کو دے دیتا ہے۔ تو اب تم بتاؤ کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ لہذا سمجھ لو جب خدا ہی نے تمہیں پیدا کیا اور وہی تم کو رزق دیتا ہے، تم بھی اسی کی پرستش کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ دوسرا، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو، کیونکہ جب تک تم نماز میں متوجہ رہو گے خدا تعالیٰ برابر تمہاری جانب رضا و رغبت کے ساتھ متوجہ رہے گا۔ تیسرا فرمایا روزہ رکھو، اس لیے کہ روزہ دار کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ایک جماعت میں بیٹھا ہو اور اس کے پاس مشک کی تھیلی ہو، چنانچہ مشک اس کو بھی اور اس کے ساتھیوں کو بھی خوشبو سے محظوظ کرتی رہے گی۔ اور روزہ دار کے منہ کی بدبو کا خیال نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی بدبو جو خالی معدے سے اٹھتی ہے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاک ہے۔ چوتھا فرمایا کہ مال میں سے صدقہ نکالا کرو، کیونکہ صدقہ کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کو اس کے دشمنوں نے اچانک آ پکڑا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر مقتل کی جانب لے چلے ہوں، اور اس نا امیدی کے عالم میں یہ کہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں مال دے کر اپنی جان چھڑا لوں، اور اس بات میں جواب پا کر اپنی جان کے بدلے میں سب دولت قربان کر دے۔ اور پانچواں فرمایا دن رات میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، کیونکہ ایسے شخص کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی سے اس کا تعاقب کر رہا ہو اور وہ بھاگ کر کسی محفوظ قلعے میں پناہ گزین ہو کر دشمن سے محفوظ ہو جائے۔ بلا شبہ انسان کے دشمن شیطان کے مقابلے میں اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہو جانا ایک مضبوط قلعہ میں محفوظ ہو جانے جیسا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ میں بھی تم کو ایسی 5 باتوں کا حکم کرتا ہوں جن کا خدا نے مجھے حکم دیا ہے۔ پہلا لزوم جماعت، دوسرا سمع یعنی سننا، تیسرا اطاعت یعنی اطاعت کرنا، چوتھا ہجرت اور پانچواں جہاد فی سبیل اللہ۔ چنانچہ جو شخص جماعت سے ایک بالش میں نکل گیا اس نے بلا شبہ اپنی گردن سے اسلام کی رسی کو نکال دیا، مگر یہ کہ جماعت کا لزوم اختیار کرے۔ اور جس شخص نے جاہلیت کے دور کی باتوں کی طرف دعوت دی تو اس نے جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کہنے والے نے کہا کہ اگرچہ وہ شخص نماز اور روزہ کا پابند ہی کیوں نہ ہو؟ فرمایا کہ ہاں، اگرچہ وہ نماز اور روزہ کا پابند بھی ہو
اور یہ سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں تب بھی سزاوار جہنم ہی قرار پائے گا۔ علماء سیر نے اسرائیلیات سے نقل کیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کا بہت بڑا حصہ صحرا میں بسر ہوا اور وہ جنگلوں میں خلوت نشین رہتے، درختوں کے پتے وغیرہ ان کی خوراک تھی اور وہیں پر ان پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا۔ تب انہوں نے دریائے اردن کے نواح میں دین الہی کی تبلیغ شروع کر دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کی بشارت دینے لگے۔ ابن عساکر نے حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ سے چند روایات نقل کی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر خدا کی خشیت اس درجہ تھی کہ وہ اکثر روتے رہتے تھے، حتیٰ کہ ان کے رخساروں پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ چنانچہ ایک دن ان کے والد حضرت زکریا نے ان کو جنگل میں تلاش کرتے ہوئے ڈھونڈ لیا تو فرمایا کہ بیٹا ہم تیری جدائی میں مضطرب ہو کر تجھے تلاش کر رہے ہیں اور تو یہاں رونے میں مشغول ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ابا جان، آپ نے مجھے بتایا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایسا لق و دق میدان ہے جو خدا کے خشیت میں آنسو بہائے بغیر طے نہیں ہوتا اور جنت تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام بھی ان کے ساتھ اللہ کے خوف میں رونے لگ پڑے۔ ابن عساکر نے المختصر فی فضائل الاقصی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت قاسم سے ایک طویل روایت نقل کی ہے جس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ مذکور ہے۔ چنانچہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ دمشق کے بادشاہ ہداہد بن حدار نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی اور وہ چاہتا تھا کہ اس کو دوبارہ اپنی بیوی بنا لے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ طلب کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اب یہ عورت تجھ پر حرام ہے۔ ملکہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور حضرت یحییٰ کے قتل کے در پہ ہو گئی اور بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت حاصل کر لی۔ جب آپ مسجد جبرون میں نماز میں مشغول تھے تو آپ علیہ السلام کو قتل کرا دیا اور چینی کے تشت میں آپ کا سر مبارک رکھ کر منگوایا، مگر سر مبارک اس حالت میں بھی یہی کہتا رہا کہ تو بادشاہ کے لیے حلال نہیں ہے تا وقت کے کسی اور سے شادی نہ کر لے، اور اسی حالت میں خدا کا عذاب آیا اور اس عورت کو فوراً زمین میں دھسا دیا۔ وہیب ابن الورد نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ ابلیس صورت بدل کر حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ کچھ نصیحت آپ کو میں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا، مجھے تمہاری نصیحت کی ضرورت نہیں، البتہ یہ بتاؤ کہ بنی آدم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ابلیس نے جواب دیا، ہمارے یہاں بنی آدم 3 قسموں پر ہیں، یعنی ہم بنی آدم کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جنہیں پھسلانا ہمارے لیے بالکل بھی ممکن نہیں، کیونکہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور کافی محنت کرنے کے بعد ان کو بہلا پھسلا کر اپنے قابو میں کر لیتے ہیں اور ان کو دین کے راستے سے روک دیتے ہیں، مگر یہ لوگ فوراً توبہ اور استغفار کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ پھر ہم دوبارہ جا کر ان کو بہکانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، مگر وہ پھر توبہ اور استغفار سے ہماری محنت کو اکارت کر دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ ایسے لوگ ہمارے جال میں نہیں آتے، اس لیے ہم ان سے نا امید بھی نہیں ہوتے اور نہ ہی ان سے اپنی کوئی حاجت پوری کرا سکتے ہیں، تاہم اس قسم سے بہت مشقت میں پڑ جاتے ہیں۔ اور بنی آدم کی دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو آسانی سے ہمارے شکار میں آ جاتے ہیں اور وہ ہمارے ہاتھوں میں اس طرح ہوتے ہیں جیسے تمہارے بچوں کے ہاتھوں میں گیند، ہم ان سے جیسے چاہتے ہیں کام لیتے ہیں اور یوں ہماری محنت کارگر ثابت ہو جاتی ہے۔ اور تیسری قسم میں آپ جیسے معصوم لوگ ہیں جن پر ہمارا کوئی بس نہیں چلتا۔ صحیح بخاری میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ذکر میں صرف معراج کی حدیث کے اس ٹکڑے کو بیان کیا گیا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے آسمان پر ان کے ساتھ ملاقات کرنا مذکور ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلما خلصت فاذا یحییٰ وعیسیٰ وہما ابن خالۃ قال هذا یحییٰ وعیسیٰ فسلم علیہما فسلمت فردا ثم قال مرحبا باخ صالح والنبی صالح۔ بس جب میں دوسرے آسمان پر پہنچا تو دیکھا کہ یحییٰ و عیسیٰ موجود ہیں۔ جبریل نے کہا کہ یہ یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر دونوں نے کہا کہ آپ کا آنا مبارک ہو، آپ ہمارے نیک بھائی اور نیک پیغمبر ہیں۔ حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کے واقعات و حالات سے اگرچہ حقیقت بے نگاہیں بہت سے نتائج اخذ کر سکتی ہیں، لیکن چند باتیں اگر ہم تھوڑی سی سامنے رکھیں تو وہ قابل توجہ اور غور کرنے کے لائق ہیں۔
کہ دنیا میں اس شخص سے زیادہ شقی اور بدبخت دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا جو ایسی مقدس ہستی کو قتل کر دے جو نہ اس کو ستاتی ہے نہ اس کے مال و دولت پر ہاتھ ڈالتی ہے، بلکہ اس کے برعکس بغیر کسی اجرت کے اس کی زندگی کی اصلاح کے لیے ہر خدمت سر انجام دیتی ہے اور اخلاق و اعمال اور عقائد کی ایسی تعلیم دیتی ہے جو اس شخص کی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اور سعادت کی ضامن ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر حضرت اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، اور اپنے دوست و احباب میں دعوت اور تبلیغ اور علم کے پھیلانے کی نیت سے ضرور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ دنیا اور آخرت میں مصاحبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔